السلام علیکم۔ کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ موٹر وے پر کیا ہوا ہے۔ ایک عورت جو کہ فرانس سے آئی تھی اور اس نے اپنے بچوں کو پاکستان میں اس لیے چھوڑا کہ وہ ایک دینی ماحول میں رہیں، ایک اسلامی ماحول کے اندر رہیں۔ اب وہ پاکستان آتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ جب سفر پر نکلتی ہے تو ایک جگہ اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور جب سے وہ رکتی ہے تو جو جنسی درندے جو ہیں، ملعون قسم کے جو لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ سب کو پتہ ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اس عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس عورت کے جو بچے ہیں جو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پولیس والوں کو فون کر رہے ہیں، لیکن پولیس والے کیوں نہیں پہنچے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ایریا نہیں، یہ ان کا ایریا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہمارا ایریا نہیں ہے، ان کا ایریا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے پولیس بر وقت نہیں پہنچے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہ پولیس بر وقت نہیں پہنچی، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، پولیس جو ہے ہمیشہ آخر میں ہی آتی ہے۔ پولیس جب آئی ہے، اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر پولیس والے سے کہا ہے کہ مجھے گولی مار دو، میں زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ جب یہ کام پولیس والوں سے نہیں ہوا تو پھر اس عورت نے کہا کہ اب میں کوئی بھی ایف آئی آر درج نہیں کروا رہی، آپ اللہ کا واسطہ میں آپ کو دیتی ہوں کہ یہ بات آپ کسی کو نہ بتائیں۔ اور ایک عورت کر بھی کہہ سکتی ہے جب اس کے سامنے اتنا کچھ ہو جائے، اس کے اپنے بچوں کے سامنے۔ اب دیکھیں کہ اس عورت کی حالت کیا ہوگی کہ ایجنسی والے، پولیس والے وہاں پہنچے اور اس عورت کی تصویر نہیں لی گئی، تو ظاہر سی بات ہے ہر جگہ ہمیں کوئی زندہ جو کوئی لاش بھی مل جائے گی، ہمیں کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہو، اس کی لاش مل جائے گی، اس کی بھی لوگ تصویر نکالتے ہیں۔ لیکن اس عورت کی حالت اس وقت کچھ اس طرح کی تھی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس عورت کی تصویر نکالے۔ اور ایسے درندوں کے لیے ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون نہیں، پہلے تو پکڑے ہی نہیں جاتے، جب پکڑے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے چھپکے سے ان کو جو ہے پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ اب پھانسی کی سزا تو ان کو دی جاتی تھی جو قتل کر دیتے تھے، جنسی زیادتی کر کے قتل کر دیتے تھے، ان کو جو ہے پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ یہاں تو انہوں نے قتل نہیں کیا، یہ دیکھنا 5 سے 10 سال کی سزا اگر ہوئی تو ہوئی، ورنہ جرمانہ لگا کر ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اگر کوئی غریب کا بچہ نکل آیا تو پھر کچھ امید ہے ہمیں اپنے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس مثل ریاست مدینہ سے ہمیں کچھ امید ہے کہ اگر غریب کا بچہ کوئی نکل آیا یا اتنی سپورٹ والا بچہ نہیں تھا تو پھر تو کوئی سخت ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی وڈیرے کا بچہ، اور پنجاب میں ہوا ہے کسی پولیٹیشین کا بچہ، کسی بڑے سردار کا بچہ اگر نکل آیا، کسی زمیندار کا نکل آیا، تو پھر جو ہے کچھ جرمانہ لگا کے وٹا سٹا کر لیں گے اور بات کو رفع دفع کر دیں گے۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر 16 لوگوں نے زیادتی کی کسی عورت کے ساتھ، وہاں پر ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ جج نے یہ لکھا کہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش ہے۔ یہ ہوتے ہیں غیرت مند لوگ۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ ایسے درندوں کو لٹکایا جائے سر عام، تو ہمارے پاکستان کے پولیٹیشنز جو کہ سب سے بڑے ایمان والے ہیں، فواد چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس سے انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں۔ شیریں مزاری صاحب کہتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم اگر ایسے قانون پاس کریں گے تو ان پہ بڑا اثر پڑے گا۔ یونائٹڈ نیشنز پر تو کبھی کشمیر کا اثر نہیں پڑا، یونائٹڈ نیشنز پر تو کبھی یہ فرق نہیں پڑا کہ جو ہے کشمیر پر اتنے سال ہو گئے اور اب لاک ڈاؤن ہو گیا، 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ جو ہے کشمیر والوں نے آزادی سے جینا چھوڑ دیا، لیکن اس بات کا اثر ان پر نہیں پڑا۔ لیکن ہم نے اپنا مائنڈ ایسا بنانا ہے کہ ہم سے ہمارے آقا امریکہ والے یہ ناراض نہ ہوں، اس لیے اس قانون کو پاس نہیں کیا جا رہا، اور ابھی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ اس قانون کو پاس کیا جائے گا۔ دعوے کرنے والے بہت ہیں ہر پارٹی میں سے، لیکن اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں ان سے بدلہ لوں گا، ان کو سخت سزا دوں گا، یہ دوں گا، لوں گا، کروں گا، رلاؤں گا، یہ ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں، اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ جس کو آپ نے کہا تھا کہ میں ان کو گھسیٹوں گا، نواز شریف صاحب وہ باہر ملک میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ملک کا پیسہ کھا کر باہر ملک میں جا کر آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور یہ الیکشن آئیں گے تو الیکشن لڑنے بھی آ جائیں گے اور آپ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔
تو یہ ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہے، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم بھی انہی انگریزوں کی طرح ہو جائیں گے، جہاں پر کسی بچی کا ریپ ہوتا ہے تو وہاں پر اس بات کو زیادہ جو ہے اہمیت نہیں ملتی، کیونکہ وہاں پر عام ہو چکی ہے بات، کسی کا ریپ ہونا یہ بات عام ہو چکی ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، کچھ کرو، کچھ قانون بناؤ، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اگر فواد چودھری صاحب کی وہاں پر بیوی ہو اور یہ بچے فواد چودھری صاحب کے ہوں، تو پھر آپ ان سے جا کے پوچھو کہ جی یہ قانون سخت ہے یا نرم ہے کہ ایسے معصوموں کو جو زیادتی کرتے ہیں، یہ آپ کے نزدیک تو معصوم ہی ہوں گے کیونکہ آپ اس بات کے خلاف ہیں کہ ان کو لٹکایا نہ جائے، تو ایسے معصوموں کو کیا آپ ان کو معصوم یا آپ ان کو اتنا بڑا مجرم ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ ان کو جو ہے سر عام لٹکایا جائے؟ میں سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، یہ نظام کوئی ایک بندہ نہیں چلا سکتا۔ وزیر اعظم صاحب، کورٹ کے جو جتنے بھی ججز ہیں، سپریم کورٹ کے ججز، آرمی کے جتنے بھی جنرل ہیں، قمر باجوہ صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں جو مل کر اس ملک کو چلا رہے ہیں، سب سے کہوں گا آپ سب ان زیادتیوں کے ذمہ دار ہیں، اور اگر ان کو لگام نہیں دی گئی، ضیاء الحق صاحب 1980s میں ایک بندے کو لٹکایا تھا، جس نے ریپ کیا تھا، ایک بندے کو لٹکایا تھا، 10 سال تک کوئی ریپ رپورٹ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہی حل ہے ان کا، یہی ان کا حل ہے کہ ان کو لٹکایا جائے، سر عام کوئی بھی سزا ہو لیکن سر عام دی جائے، اور موت سے کم سزا ہم بالکل بھی اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ان کو موت سے جو ہے کم سزا دی جائے۔ یہ میرا مطالبہ نہیں ہے بلکہ پوری میری قوم کا مطالبہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یا کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، میری پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ ان خبیثوں کو، ان جنسی درندوں کو جو ہے سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے، اور موت سے کم ان کے لیے کوئی بھی سزا، اور موت بھی کوئی ہلکی نہیں بلکہ دردناک موت دی جائے، تاکہ باقیوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔